بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے کیجیے۔ لیکن جب ہم توجہ دھیان سے کچھ بھی پڑھتے ہیں نا، اور چاہے اس کی تعداد کم ہو، اس کا فیض ملتا ہے، تاثیر ملتی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز بے توجہی سے، بے دھیانی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی تاثیر اور فیض ملنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ثواب بے شک زیادہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم کثرت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن تاثیر اور فیض ملنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ ایک کھانا بھی پکاتے ہیں اور وہ بھی اگر بے دھیانی سے بنائیں تو اس میں بھی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن توجہ دھیان سے بنائیں تو اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی روٹین کے کام بھی اگر ہم توجہ دھیان سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن بے دھیانی سے کرتے ہیں تو اکثر وہ کام خراب بھی ہو جاتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ایک عمل کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے حبیب کو یاد کر رہے ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، تو ہماری توجہ دھیان بھی ہونا چاہیے تاکہ اس چیز کی تاثیر ہمیں ملے۔ اور استغفار تو آپ جب بھی کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ کے گناہوں پر ندامت ہو۔ آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا، لیکن کچھ لمحے نکالیں جب آپ خالص تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے سچی توبہ کی نیت سے استغفار کریں، پھر دیکھیں زندگی بدل جائے گی۔ پھر جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور بہترین ملیں گے۔ رزق ملے گا، اولاد ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، کامیابی ملے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، بندشیں ختم ہوں گی، اور جو چاہیں گے، جو مانگیں گے وہ پائیں گے۔ ایک بہن بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں، کچھ عرصے پہلے تک زندگی بہت عجیب رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ کہتی تھی کہ والدہ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی، اور ہم اس بات کو جج نہیں کر پا رہے تھے، اس بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جتنی بھی میڈیسن کر لو، جہاں جہاں سے دکھا لو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیسٹ کلیئر آتے تھے، اور والدہ کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ شدید تکلیف میں، بیماری میں وہ مبتلا تھیں، ہر چیز انہیں تکلیف دیتی، ہر جگہ ان کے درد رہتا باڈی میں۔ کہتی ہیں ہم بہت پریشان تھے، اور بتاتی ہیں کہ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی، میں پڑھنا چاہتی تھی، مجھے پڑھائی کا شوق تھا، اور میرے ہمیشہ ایگزامس بہت اچھے ہوتے تھے، انٹیلیجنٹ تھی میں، اور میرا ہمیشہ رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ لیکن جب والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور میرے گھر میں صرف میرے والد صاحب کمانے والے تھے، اب ان کی انکم اتنی نہیں تھی کہ ہم اپنا گھر چلاتے، ساتھ ساتھ والدہ کی اتنی مہنگی دوائیاں، ان کا علاج، ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے، یا پھر میری ایجوکیشن پر پیسے لگتے، اور آج کل کی تعلیم جو ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ کہتے ہیں ہم انہی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اب میرے ایڈمیشن فارمز آ گئے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں فیس سبمٹ کرا سکوں، تو میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ چونکہ میرا پریویس ریکارڈ اچھا تھا تو مجھے امید تھی مجھے اسکالرشپ مل جائے گی، اور میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ میری والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو تاکہ وہ گھر دیکھ سکیں، کیونکہ میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، مجھے اسکالرشپ مل جائے تاکہ جو ہے میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھوں، اور میرے والد کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے، انہیں ایکسٹرا کام مل جائے، ایکسٹرا آورس وہ کام کرنے لگیں کہ ان کی انکم میں اضافہ ہو۔ کہتی ہیں اتنی دعا میں کرتی لیکن کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی میری۔ ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں نے نمازوں کی پابندی تو تھی میری، میں نے تہجد پڑھنا بھی شروع کر دی، تہجد میں رو رو کر دعا کرنی شروع کی، لیکن پھر بھی مجھے جو ہے ایسا لگتا تھا سارے دروازے بند ہیں اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں کہ ایسے ہی میں ایک دن یوٹیوب پر اعمال سرچ کر رہی تھی کہ مجھے کوئی وظیفہ، کوئی عمل ملے جس سے میرے سارے مسئلے حل ہوں، تو میرے سامنے استغفار کی ویڈیوز آئیں، اور ان استغفار کی ویڈیوز میں 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا بتایا گیا۔ کہتی ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ کہ 7,000 کے پیچھے کیا بات پوشیدہ ہے، لیکن بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اور بہت سارے لوگوں کے میڈیکل اسٹوریز سنیں، اور مجھے بس یہ تھا کہ 7,000 مرتبہ جس نے بھی پڑھا اس کے کام بنے۔ تو بس میرے دل کو یہ بات لگی، اور مجھے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ویڈیوز اسی لیے لائی ہیں کہ میں بھی استغفار کرنا شروع کروں۔ کہتی ہیں کہ میں نے استغفر اللہ 7,000 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی، لیکن شروع میں مجھ سے 2,000 3,000 سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اور مجھے اس بات پہ بھی رونا آتا کہ میں 7,000 پورا نہیں کر پا رہی۔ اور کہتی ہیں کہ جتنا میں استغفار کرتی تو میرے دل سے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا کوئی بوجھ ہٹتا جا رہا ہے، اور مجھے بہت رونا آتا استغفار پڑھتے ہوئے، اور میں اللہ سے رو رو کر کہتی کہ استغفار پڑھنے والوں کے لیے تیرے یہ وعدے ہیں کہ تو رزق کھول دیتا ہے، تو بارشیں برساتا ہے، تو اولاد عطا کرتا ہے، تو پریشانیاں ختم کرتا ہے، تو بس میرے بھی مسئلے حل کر دے، میری والدہ کو صحت دے، میرے والد کو اچھا کام دے، مجھے تعلیم کے لیے آسانی عطا فرما، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں استغفار کرتی رہتی، روتی رہتی، تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرتی، جب تک فجر نہیں ہوتی استغفر اللہ کا ورد کرتی رہتی۔ کہتی ہیں جب بھی میں اکیلے بیٹھتی، جب بھی تنہا ہوتی، میں استغفار کرنا شروع کرتی، نہ میں موبائل یوز کرتی اس وقت،
نہ ہی کوئی میں ویڈیوز یا ریلز دیکھتی، بس استغفار کر رہی ہوتی۔ کہتی ہیں اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ میری والدہ کی طبیعت میں بہتری آنی شروع ہوئی۔ پہلے وہ بیٹھ نہیں سکتی تھیں، چلنے میں انہیں دقت ہوتی تھی، اپنے کام وہ نہیں کر پاتی تھیں، لیکن اب ان کے اندر ایک توانائی سی مجھے محسوس ہوتی، انرجی محسوس ہوتی۔ وہ اپنے کام بھی تھوڑے تھوڑے خود کرنے لگیں، چلنے پھرنے بھی لگیں، اٹھنے بیٹھنے بھی لگیں، اور اس سے ان کے مزاج میں بہت فرق آیا۔ کہتی ہیں کہ میرے والد جہاں کام کر رہے تھے وہاں پہ ان کو مزید ذمہ داریاں دی گئی اور ساتھ میں ان کے انکم میں اضافہ ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ استغفار کی برکت سے میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے صحت، سلامتی، عافیت اور رزق کی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے لیے بھی اللہ سے رو رو کر دعا کرتی رہی، اور مجھے میرے انسٹیٹیوٹ سے کال آئی کہ میری اسکالرشپ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ کہتی ہیں جب مجھے یہ کال ریسیو ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے انسٹیٹیوٹ نے مجھے کنسیڈر کر لیا ہے۔ کہتی ہیں زندگی پہلے سے مجھے بہت بہتر محسوس ہونے لگی، اور جب میرے اندر یہ پازیٹیو انرجی آ گئی کہ زندگی پہلے سے بہتر ہے، تو یقین کریں میرے ہر کام میں میرے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نکلنے لگا۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، تنہائیوں میں استغفار کرتی، گناہوں سے بچنے کی حد المکان کوشش کرتی۔ کہتی ہیں کہ پہلے میں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھ لیا کرتی تھی، تو میں نے وہ چیزیں دیکھنا بھی ترک کر دی۔ مینس کہ جو سانگز تھے، ڈراماز تھے، جو اس طرح کے کانٹینٹ تھے، انہوں نے وہ کانٹینٹ اوائڈ کرنا شروع کیا۔ اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ ودن 1 منتھ ہماری زندگی کے تقریباً 90% مسئلے حل ہوئے، اور استغفار کی برکت سے مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم ہمیں کامیابی، خوشحالی، عزت، صحت، سلامتی، عافیت، ترقی سے نوازے گا۔ دیکھیں ان کے کیس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے استغفار کیا 7000 مرتبہ، دوسرا یہ کہ توجہ دھیان سے کیا، رو رو کر کیا، تنہائیوں میں بیٹھ کے کیا، اور جب بھی مصروفیت نہیں ہوتی ان کے پاس، فارغ ہوتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی لائف سے وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیں جو کہ غلط تھی، غلط کانٹینٹ جو دیکھتی تھیں یہ، یا جو بھی فارغ وقت میں اپنا وقت ضائع کرتی تھیں، وہ سب ختم کیا۔ تو 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو توجہ دھیان سے آپ استغفار کریں، اور دوسرا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ندامت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ استغفار کریں، تو آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں، جیسے ان کو ملے۔ 1 مہینے میں ان کی زندگی میں واضح تبدیلیاں آئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، تو بہت توجہ دھیان سے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، اور پھر برے اعمال سے بچنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ ہمیں بھی بہترین رزلٹس مل سکیں، ہمیں بھی وہ کامیابی، خوشحالی، وہ چیزیں ملیں جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم دوسروں کی زندگی میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص الخاص رضا سے نوازے، اور خاص الخاص، اور ہمیں خاص اپنا فیض عطا فرمائے، ہمارے تمام کام اپنے غیبی نظام سے پورے فرمائے، آمین۔